السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس اور ہسٹری۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ لاکھوں قربانیوں، بے شمار خوابوں اور ناقابل فراموش جدوجہد کی ایک زندہ داستان ہے، تو شاید آپ اس کہانی کو آخر تک ضرور سننا چاہیں گے۔ ہر سال 14 اگست کو پورا پاکستان سبز ہلالی پرچموں سے سج جاتا ہے۔ گلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، قومی ترانے گونجتے ہیں، بچے اور بڑے جشن آزادی مناتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آزادی ہمیں کتنی آسانی سے ملی تھی؟ کیا پاکستان صرف ایک اعلان سے وجود میں آ گیا تھا، یا اس کے پیچھے کئی برسوں کی سیاسی جدوجہد، مشکل فیصلے، ہجرتیں اور بے شمار قربانیاں چھپی ہوئی تھیں؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم وقت کا پہیہ پیچھے گھمائیں گے اور جانیں گے کہ وہ کون سے تاریخی لمحات تھے جنہوں نے دنیا کے نقشے پر ایک نئے اسلامی ملک پاکستان کو جنم دیا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1940 سے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک، جسے آج اقبال پارک کہا جاتا ہے، میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ برصغیر کے مختلف علاقوں سے ہزاروں مسلمان اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس اجتماع میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسا تاریخی خطاب کیا جس نے آنے والے برسوں کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ برصغیر کے مسلمان اپنی الگ تہذیب، ثقافت، روایات اور شناخت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اسی اجلاس میں ایک تاریخی قرارداد منظور کی گئی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے شہرت ملی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ابتدا میں بہت سے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ واقعی ایک نیا ملک وجود میں آ سکتا ہے، لیکن قائد اعظم نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے مسلسل عوام سے ملاقاتیں کیں، مختلف شہروں کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو متحد ہونے کا پیغام دیا۔ آہستہ آہستہ یہ تحریک پورے برصغیر میں پھیلنے لگی۔ لوگوں کے دلوں میں ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی، ایک ایسا وطن جہاں وہ اپنی شناخت، اپنی ثقافت اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ اور یہی امید آنے والے چند برسوں میں تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچی۔ برطانیہ جنگ سے معاشی اور سیاسی طور پر کمزور ہو چکا تھا، اور اب اس کے لیے برصغیر پر پہلے کی طرح حکومت کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان میں آزادی کا مطالبہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ 1945 اور 1946 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کی مخصوص نشستوں پر شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہ نتائج صرف ایک انتخابی کامیابی نہیں تھے، بلکہ اس بات کا واضح پیغام تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی بڑی تعداد قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت پر اعتماد کرتی ہے۔ اب برطانوی حکومت کے لیے یہ حقیقت نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ 1946 میں برطانوی حکومت نے ایک وفد، جسے کابینہ مشن کہا جاتا ہے، ہندوستان بھیجا۔ اس مشن کا مقصد ایسا حل تلاش کرنا تھا جس سے اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہو سکے۔ کئی دنوں تک مذاکرات ہوتے رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، کانگریس کے رہنما اور برطانوی نمائندے مختلف تجاویز پر گفتگو کرتے رہے۔ کچھ لمحوں کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مشترکہ راستہ نکل آئے گا، لیکن اختلافات اتنے گہرے تھے کہ کوئی ایسا فارمولہ سامنے نہ آ سکا جس پر تمام فریق متفق ہو جاتے۔ اسی دوران پورے برصغیر میں بے چینی بڑھنے لگی۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، آخر اس سرزمین کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ایک ہی ملک قائم رہے گا یا پھر دو الگ آزاد ریاستیں وجود میں آئیں گی؟ بالآخر 3 جون 1947 کو ایک تاریخی منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس منصوبے کے مطابق برطانوی ہندوستان کو 2 آزاد ممالک میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے برصغیر میں مختلف جذبات جنم لینے لگے۔ کسی کے چہرے پر خوشی تھی، کسی کے دل میں بے یقینی، اور بہت سے لوگ اپنے آنے والے کل کے بارے میں فکر مند تھے۔ اب آزادی صرف ایک خواب نہیں رہی تھی، بلکہ وہ حقیقت بننے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ پھر وہ تاریخی رات آ پہنچی، 14 اگست 1947، وہ رات جس نے دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کراچی میں ایک تاریخی تقریب منعقد ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جیسے ہی پاکستان کا سبز ہلالی پرچم پہلی بار ایک آزاد ملک کے پرچم کے طور پر بلند ہوا، ہر طرف خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مساجد میں شکرانے کے نوافل ادا کیے جا رہے تھے،
گھروں پر چراغاں کیا جا رہا تھا، ہر شخص کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا: پاکستان۔ برسوں کا خواب حقیقت بن چکا تھا، لیکن آزادی کی اس خوشی کے ساتھ ایک بہت بڑا امتحان بھی شروع ہو چکا تھا۔ سرحدوں کے دونوں طرف لاکھوں خاندان اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ لوگ پاکستان کی طرف سفر کر رہے تھے اور کچھ ہندوستان کی طرف۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس صرف اتنا سامان تھا جتنا وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتے تھے۔ کئی خاندان ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، کئی لوگ اپنے آبائی گھروں کو آخری بار دیکھ رہے تھے۔ ٹرینیں مسافروں سے بھری ہوئی تھیں، سڑکوں پر میلوں لمبے قافلے چل رہے تھے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس ہجرت نے لاکھوں لوگوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ آزادی کی خوشی اپنی جگہ تھی، لیکن ان قربانیوں کی قیمت بھی بہت بڑی تھی۔ انہی قربانیوں نے پاکستان کی بنیاد کو مضبوط بنایا اور ایک نئی قوم نے تمام مشکلات کے باوجود اپنے مستقبل کی تعمیر کا سفر شروع کر دیا۔ پاکستان تو بن گیا تھا، لیکن اب اصل امتحان شروع ہوا۔ یہ ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس جذبہ تو بے شمار تھا، مگر وسائل بہت محدود تھے۔ سرکاری دفاتر قائم کرنے تھے، فوج کو منظم کرنا تھا، نیا انتظامی نظام بنانا تھا، اور سب سے بڑھ کر لاکھوں مہاجرین کو نئی زندگی دینا تھی۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دوسرے شہروں میں مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ کئی خاندانوں کے پاس نہ گھر تھا، نہ سامان اور نہ ہی روزگار، لیکن ایک چیز ضرور تھی: امید۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، کوئی کھانا تقسیم کر رہا تھا، کوئی کپڑے دے رہا تھا، اور کوئی اپنے گھر کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول رہا تھا جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان پہنچے تھے۔ اسی دوران قائد اعظم محمد علی جناح مسلسل دن رات کام کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آزادی حاصل کرنا صرف پہلا قدم تھا، ایک مضبوط، ترقی یافتہ اور انصاف پر مبنی ریاست بنانا اصل مقصد تھا۔ انہوں نے عوام سے اتحاد، نظم و ضبط اور ایمان پر قائم رہنے کی اپیل کی۔ یہی وہ اصول تھے جنہیں وہ پاکستان کی کامیابی کی بنیاد سمجھتے تھے۔ اگرچہ نئے ملک کو بے شمار مشکلات کا سامنا تھا، لیکن قوم کے حوصلے بلند تھے۔ ہر شخص کے دل میں ایک ہی خواب تھا: ایک ایسا پاکستان جو ترقی کرے، دنیا میں اپنا مقام بنائے اور آنے والی نسلوں کے لیے امن، تعلیم اور خوشحالی کا گہوارہ بنے۔ آج آزادی کے کئی برس بعد بھی جب 14 اگست آتی ہے تو سبز ہلالی پرچم صرف ایک جھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ ان لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے خوابوں کی قیمت اپنے گھروں، اپنے عزیزوں اور اپنی زندگیوں سے ادا کی۔ اسی لیے 14 اگست صرف جشن منانے کا دن نہیں، بلکہ یہ اپنے ماضی کو یاد کرنے، اپنی آزادی کی قدر کرنے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کا عہد کرنے کا دن بھی ہے۔ آج جب ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اپنی زبان بول رہے ہیں، اپنا قومی پرچم فخر سے لہرا رہے ہیں، تو ہمیں ان لاکھوں لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے یہ دن دیکھنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ پاکستان کا قیام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب ایک قوم متحد ہو جائے، جب اس کے دل میں امید زندہ ہو اور جب وہ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہے، تو تاریخ کا رخ بھی بدل سکتا ہے۔ آج ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم اپنے ملک کو ایمانداری، محنت، تعلیم اور اتحاد کے ذریعے مضبوط بنائیں۔ اپنے اختلافات سے زیادہ اپنے وطن کو اہمیت دیں، قانون کا احترام کریں اور پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں جس پر آنے والی نسلیں بھی فخر کر سکیں۔ کیونکہ وطن صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، وطن ان لوگوں کی قربانیوں کا نام ہوتا ہے جنہوں نے اپنے آج کو قربان کیا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ تاریخ، پراسرار حقائق اور دنیا کے دلچسپ واقعات پر ایسی ہی معیاری ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی فیکٹس اینڈ ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ دیکھ رہے تھے فیکٹس اینڈ ہسٹری۔ اللہ تعالی ہمارے وطن پاکستان کو ہمیشہ امن، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔